حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے مسیح دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کانا نہیں ہے، خبردار رہنا، مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے جیسے انگور کا بے نور دانہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات اپنے آپ کو نیند کے عالم میں کعبہ کے پاس دیکھا تو میں نے ایک گندمی شخص کو دیکھا، گندمی لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا جنہیں تم دیکھتے ہو، اس کے سر کی لٹیں کندھوں کے درمیان لٹک رہی ہیں، کنگھی کیے ہوئے بال ہیں اور سر سے پانی ٹپک رہا ہے، اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے درمیان بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے یعنی جواب دینے والوں نے کہا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کے پیچھے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور گھنگریالے بھی تھے، دائیں آنکھ سے کانا تھا۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سب سے زیادہ عبدالعزیٰ ابن قطن کے مشابہ تھا، وہ اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جعلی مسیح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 426۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کعبہ کے پاس ایک گندم گو سر کے سیدھے کھلے بال رکھنے والے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں پر رکھے ہوئے تھا، اس کے سر سے پانی بہہ رہا تھا یا اس کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے یعنی جواب دینے والوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم یا مسیح ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہیں۔ اور ان کے پیچھے میں نے ایک آدمی کو دیکھا، سرخ رنگ تھا، اس کے سر کے بال گھنگریالے اور دائیں آنکھ سے کانا۔ میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں سب سے زیادہ ابن قطن اس کے مشابہ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 427۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے اچھی طرح نمایاں کر دیا اور میں نے اسے دیکھ کر اس کی نشانیاں بتانا شروع کر دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 428۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں نیند میں تھا تو میں نے اپنے آپ کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا رنگ گندمی ہے، بال سے سیدھے ہیں اور دو آدمیوں کے درمیان ہے، اس کا سر پانی ٹپکا رہا ہے یا اس کے سر سے پانی گر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دینے والوں نے کہا کہ یہ ابن مریم ہیں۔ بعد میں نے دیکھا تو اچانک ایک سرخ رنگ کا آدمی سامنے تھا جس کا جسم بھاری، سر کے بال گھنگریالے، آنکھ کانی جیسے ابھرا ہوا انگور کا دانہ ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دجال ہے، لوگوں میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ابن قطن ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 429۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا، قریش مجھ سے میرے رات کے سفر یعنی معراج کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا جو میں نے غور سے نہ دیکھی تھیں، تو میں اس قدر پریشان ہوا کہ کبھی اتنا پریشان نہ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے اس یعنی بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ جو چیز مجھ سے پوچھتے میں انہیں اسے دیکھ کر بتا دیتا، اور میں نے خود کو انبیاء کی ایک جماعت کے اندر دیکھا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، جیسے کہ وہ قبیلہ شنوع کے آدمیوں میں سے کوئی ایک آدمی ہوں، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ ان کے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے صاحب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ آپ نے اپنی ذات مراد لی۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان سب کی امامت کی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک ہیں جہنم کے داروغے، انہیں سلام کیجئے۔ تو میں نے ان کی طرف متوجہ ہونا چاہا، تو جیسے ہی میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے پہل کر کے مجھے سلام کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 430۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کروایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ وہ چھٹے آسمان پہ ہے، جبکہ اس کی شاخیں تو ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں اور انہیں وہاں سے لے لیا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جنہیں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے وہاں پہنچتی ہیں اور انہیں وہاں سے وصول کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ڈھانپ لیا سدرہ یعنی بیری کے درخت کو جس چیز نے ڈھانپا، سورہ النجم آیت نمبر 26۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سونے کے پتنگوں نے، اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، 5 نمازیں عطا کی گئیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں، اور آپ کی امت کے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جہنم میں پہنچانے والے بڑے بڑے گناہوں کی معافی عطا کی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 431۔ عباد بن عوام نے کہا کہ ہمیں شیبانی نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے زر بن حبیش سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا، سورۃ النجم آیت نمبر 9، وہ 2 کمانوں کے برابر فاصلے پر تھے یا اس سے بھی زیادہ قریب تھے؟ زر نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 432۔ حفص بن غیاث نے شیبانی سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ زر نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، سورۃ النجم آیت نمبر 11، جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا، پڑھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 433۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سورۃ النجم آیت نمبر 18 پڑھی کہ آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی صورت کے اندر دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 434۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یعنی سورۃ النجم آیت نمبر 13، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اسے ایک اور بار اترتے ہوئے دیکھا، اس فرمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 435۔ عطا بن ابی رباح نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو دل سے دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 436۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے یہ آیت سورۃ النجم آیت نمبر 11، جھوٹ نہ دیکھا جو دل نے دیکھا، اور سورۃ النجم آیت نمبر 13، اور آپ نے اسے ایک بار اترتے ہوئے دیکھا، اس کے بارے میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 بار دل میں دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 437۔ حفص بن غیاث نے عامش سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو جہمہ نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 438۔ مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ابو عائشہ، یہ مسروق کی کنیت ہے، 3 چیزیں ہیں، جس نے ان میں سے کوئی بات کہی اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ میں نے پوچھا وہ باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ انہوں نے کہا یعنی مسروق نے کہ میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا تو یہ بات سنتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، ام المومنین، مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے اور جلدی نہ کیجیے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا؟ سورہ التکویر آیت نمبر 23۔ اور اسی طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بار اترتے ہوئے دیکھا، سورۃ النجم آیت نمبر 13۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں اس امت میں پہلی ہوں جس نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ یقیناً جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو ان کی اصل حالت کے اندر جس کے اندر ان کو پیدا کیا گیا ہے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ میں نے انہیں آسمان میں دیکھا تو ان کے وجود کی بڑائی سے آسمان اور زمین کے درمیان جو وسعت تھی اس کو بھر دیا گیا تھا۔ پھر ام المومنین نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے اور وہ باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے؟ سورہ الانعام آیت نمبر 103۔ اور کیا تم نے نہیں سنا سورہ الشورى
آیت نمبر 51۔ اور کسی بشر کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کی اوٹ سے، یا وہ کسی پیغام لانے والے فرشتے کو بھیجے تو وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، بلا شبہ وہ بہت بلند اور دانا ہے۔ پھر ام المومنین نے فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 67، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا آپ پر، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہ پہنچایا، یعنی فریضہ رسالت ادا نہ کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یعنی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ جو کل ہوگی، تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی فرما دیجئے کوئی ایک بھی جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ سورہ نمل آیت نمبر 65، صحیح مسلم حدیث نمبر 439۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک چیز کو جو آپ پر نازل کی گئی چھپانے والے ہوتے تو آپ یہ آیت چھپا لیتے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور آپ نے بھی انعام فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے جی میں ہر وہ چیز چھپا رہے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا، آپ لوگوں کے طعن و تشنیع سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ ہی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 440۔